بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی سرپرست و مددگار نہ ہوگا۔ اور یہودیوں و عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے دوست ہیں، تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ پھر خدا تم پر تمہارے گناہوں کی بنا پر عذاب کیوں کرتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے، اور اس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے اگر کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں۔ اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار ان میں سے بہت سو کے کفر اور ان کی سرکشی کو بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور ان کی محبت سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ان میں بہت سے عالم اور راہب پائے جاتے ہیں، اور یہ متکبر اور برائی کرنے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک خالص توحید پرست اور مسلمان تھے، اور ہرگز مشرکان میں سے نہیں تھے۔ خداوند متعال دانا و پاکیزہ ہے اور ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول ہے کہ ابھی قیام کیسے ہو سکتا ہے، ابھی فلک بھی گردش میں نہیں آیا۔ راوی سوال کرتا ہے کہ مولا فلک کی گردش سے کیا مراد ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ شیعوں کا آپس میں اختلاف۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمان ایک زندہ حقیقت بن چکا ہے جس سے آج تک ہم منہ چھپائے چلے آ رہے ہیں، اور اس عنصر کو تلاش کرنے سے قاصر ہے کہ جس نے ہر مذہب اور قوم کو ان کے اثر عروج سے قبل اقتصادی اور معاشرتی حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور انہیں ایک مختلف سمت کی طرف حرکت دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا؟ یقیناً وقت مرگ قریب ہے۔ مسلمانوں، اگر اب بھی نہ جان سکے کہ ہمارے گرد کس طرح سے زندگی کا گھیرا موت کی حکمرانی میں تنگ کیا جا رہا ہے، تو کچھ نہ ہوگا، صرف لہو سے رنگے ہاتھ، جلتے ہوئے گھر اور بھوکا مستقبل۔ دنیا سر مقتل ہے۔ دجال کی آمد کی تیاریاں باطل کی طرف سے مکمل ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے تیار کردہ سسٹم پوری طرح سے سرگرم عمل ہے، مگر ہم شاید اب تک سو رہے ہیں۔ دجال جس کی آمد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش سے روز آخر تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ لہٰذا تمام اہل شعور سے انتہائی مخلصانہ گزارش ہے کہ ذرا سوچئے، پڑھیے، جانیے، سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے۔ مزید تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس سی ڈی میں ہم آپ کو اس سسٹم کے بارے میں کچھ اطلاعات فراہم کریں گے جو دجال کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں کر رہا ہے اور بہت ہی انہماک کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ دراصل یہ گروہ
جو بظاہر یہودیت کا لباس پہنے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت میں اس کے ممبران شیطان کے پیروکار اور اس کے نمائندے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 60 لاکھ لوگ موجود ہیں جو خود کو فری میسن کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حق بات پر ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ حق سے ڈرتے ہیں۔ یہ فلم اس فکر پر بات کرتی ہے جس کا بیان جہابلون کے پیروکار کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ بیان ہم پر اور آپ پر کس قسم کے اثرات چھوڑتا ہے۔ چودہ سو 46 میں ولیم نے روزلین کے گرجا گھر کی تعمیر شروع کی۔ یہ گرجا گھر روزلین نامی ایک گاؤں میں تھا جو ایڈنبرگ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ گرجا گھر در حقیقت ایک صہیونی عبادت گاہ تھی۔ یہ عبادت گاہ اس سے قبل نائٹ ٹیمپلرز کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ نائٹ ٹیمپلرز صلیبی جنگوں کے درمیان قائم کی گئی عیسائیوں کی پولیس فورس تھی۔ ان کا کام حاکم وقت کی حفاظت اور کلیساؤں میں موجود قیمتی نوادرات کی حفاظت تھا۔ عیسائیت میں آج تک کیتھولک فرقہ ان کو عزت و احترام سے دیکھتا ہے۔ ان کا پہلا پڑاؤ 1119 میں مسجد اقصی میں تھا۔ 1139 میں یہ پولیس فورس اس قدر طاقتور تھی کہ یہ براہ راست عیسائی رہنما کی تابع تھی، اور اسی بنیاد پر اس فورس کے لیے پوری عیسائی سلطنت دسترس میں تھی۔ ان کے حصے میں آئی ہوئی رقم و مال لاتعداد تھا۔ یہ رقم زیادہ تر صلیبی جنگوں کے نام پر اکٹھا کی گئی تھی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد اس پولیس فورس کی طاقت مان پڑ گئی، مگر چیریٹی میں دیا گیا مال اس قدر تھا کہ حوث نے اس فورس کو گھیرا۔ 1300 کے اوائل میں حاکم وقت فلپ فور نے اس پولیس فورس کو ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حاکم وقت نے یہ کام اس دولت کو ہتھیانے کے لیے کیا جو اس پولیس فورس کے پاس موجود تھی۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ ختم ہونے کے بعد حاکم وقت کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اس فورس کے کئی جوان اپنے خاندان کو لے کر موجودہ سوئٹزرلینڈ کی جانب چلے گئے۔ مختصراً یہ کہ حاکم وقت نے جب اس فورس کو ختم کیا تو کئی ایسی کہانیاں سامنے آئیں کہ جس کے نتیجے میں عیسائی راہب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ فورس عیسائیت پر مائل تھی بھی یا نہیں۔ ان کہانیوں میں جادو ٹونا، پرعیب مذہبی عقیدے، عجیب و غریب مذہبی رسومات اور خدمت خلق کے نام پر جمع کیے جانے والے مال پر عیاشی شامل تھی۔ حقیقت کیا تھی یہ شاید ان 30,000 ٹیمپلرز کو معلوم ہو، کیونکہ 70% ٹیمپلرز کبھی بھی پکڑے نہ جا سکے، اور جو پکڑے گئے انہی کے ذریعے کچھ کہانیاں معلوم ہو سکیں۔ 1480 میں روزلین گرجا گھر کی تعمیر مکمل ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں تعمیر شروع کرنے والا اسکاٹش خاندان نے اپنا صہیونی نظام قائم کرنا شروع کر دیا۔ سر ولیم 1736 میں اسکاٹ لینڈ کے پہلے گرینڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ ان کا تعلق ایک خاص جماعت پریئر ڈی سیون سے تھا۔ یہ روزلین گرجا گھر کی تعمیر شروع کرنے والے سر ولیم کے بیٹے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، 13 اکتوبر 1307 کو نائٹ ٹیمپلرز کو ختم کیا گیا اور چند کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان چند میں اس وقت کی فورس کا رہنما زک ڈی مولے بھی شامل تھا۔ زک ڈی مولے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس کو مارچ 1214 میں 18 تاریخ کو سینٹ لوئس میں نوٹر ڈیم کے پاس زندہ جلا دیا گیا۔
چونکہ اس نے نائٹ ٹیمپلرز کے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی۔